حالت قیام میں نمازی اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھے گا. جہاں پر سر کو سجدے میں ٹکاتا ہے نمازی، وہاں پر اپنی نگاہ کو وہ حالت قیام میں اس طریقے پر رکھے گا. اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم، سورہ فاتحہ ہو، جو بھی سورت ہو، انہی چیزوں پر وہ غور کرے گا، یعنی اس کے معانی پر غور کرے گا. اور معانی پر غور کب کر پائے گا؟ جب عربی زبان اس کو آتی ہو. تو عربی زبان سیکھی آپ، تاکہ معانی پر غور کرنے کے بعد آپ کے لیے نماز میں دھیان باقی رکھنا آپ کو حاصل ہو. اور سارے لوگ شکایت کرتے کہ دھیان نہیں لگتا ہے، اس کی وجہ یہ کی. ایسے ہی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو امام بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد زور سے آمین بولے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ایسے ہی پیچھے جو نمازی ہے مقتدی، وہ بھی زور سے آمین کہے گے. زور سے بولنے کا مراد یہ ہے کہ آواز کو اونچی کی جائے، آواز سنائی دے. یہ معنی نہیں کہ انسان اتنے زور سے چیخے کہ سارے نمازوں کے لیے خلل ہو جائے اور مسجد کی بے حرمتی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ زیادہ ہی آواز اونچی کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. البتہ آواز آپ کی اونچی ہو، دبی بھی نہ ہو، دل کے دل میں نہیں پڑا جائے گا. آمین امام کے پیچھے آپ رہیے، آپ زور سے بولیں گے آمین. اور جب سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو آواز میں ویسے بھی گونج پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد اس مسئلے کو یاد رکھیے، حضرت ابن عمر کی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع الیدین کا ثبوت ہے، رفع الیدین کا وہ 3 مقامات. ایک تو شروعات میں جب نمازی نماز میں داخل ہو رہا ہے، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع میں جانے کے لیے جھکاتے، تب بھی آپ حالت قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور ساتھ میں رفع الیدین آپ کرتے تھے، جیسے اللہ اکبر، اس طریقے پر. اب یہ دوسرا مقام. تیسرا مقام کون سا رفع الیدین کا؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے. جب آپ رکوع میں ہوتے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس طریقے. یہ 3 مقامات رفع الیدین کا یاد رکھیے. چوتھا مقام ہے دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا نمازی، تب اللہ اکبر رفع الیدین. یہ 4 مقامات. حالت قیام کے سارے ارکان اور ساری چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد نمازی منتقل ہوگا حالت رکوع میں. طریقہ کیا ہے؟ حالت قیام میں اس طریقے پر ہاتھ باندھا ہے. اب رکوع میں جب جائے گا، ضم سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضم سورت کر لیا، اس کے بعد اللہ اکبر، اس طریقے پر. اب رکوع میں جانے کے اندر خیال رکھیے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو وہ کندھے تک یا کانوں تک رہے گا. یہ سنت، اس کا خیال رکھا جائے گا. بہت سارے لوگ سے خالی اور رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک لے جانا ضروری ہے. اب رکوع کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد رکوع میں جاتے. جیسے یہ قیام کی حالت ضم سورت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اللہ اکبر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت کیا ہوتی؟ سب سے پہلے اس میں یاد رکھیے کہ رکوع میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیا جائے گا اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا جائے گا. حدیث کے جو الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امکن یدیہ من رکبتیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے. امکن امکان، مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو، تو آپ پکڑ لیا کرتے تھے اس طریقے پر. ایسے نہیں کہ انسان گھٹنوں کے اوپر نہ رکھے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کے بالکل اوپر رکھتے ہاتھ، یہ بھی غلط ہے. گھٹنوں کو نیچے رکھتے، یہ بھی غلط ہے. سنت ہے کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ ہو اور مضبوطی سے ان کو پورے پنجے کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹ جو ہے نمازی کی حالت نماز میں بالکل سیدھی ہونا چاہیے. دیکھیے کمر سے لے کر سر تک پیٹ بالکل سیدھی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ بالکل سیدھی ہوا کرتی تھی. سر کو نیچے نہ کیا جائے، ایسے نہیں اوپر کی طرف اٹھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی پیٹ کے برابری میں ہوا کرتا. اور یہ جو ہاتھ ہے دونوں بھی ہاتھ بالکل سیدھے اور ٹائٹ اس طریقے. کچھ لوگ ہاتھوں کو ایسے رکھ دیتے ہیں اس طریقے پر، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو نماز میں خلل پیدا ہوگا اس کے بھی. اور یہ تکلف والی چیز ہے، اور تکلف نہیں ہے نمازوں میں یا عبادات میں، بلکہ ہاتھ بالکل سیدھے ہو گئے اس طریقے. حالت رکوع میں نمازی پڑھے گا سبحان ربی العظیم، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر غلطی سے بھول جاتا ہے تو پھر سجدے سے کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے رکوع، سجود، قیام، تشہد وغیرہ میں،
جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں خاص لیکچر میں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آپ اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سیکھیں اور یاد کریں. اب رکوع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے اٹھتے؟ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے پر سمع اللہ لمن حمدہ، یہ حالت ہے. اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا ہے. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں لیکن رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب سجدے میں جاتے ہیں تب رفع الیدین کرتے ہیں. یہ غلطی ہے. سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کرتے ہیں تو آپ اٹھتے برابر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کہتے ہیں اور رفع الیدین کے ساتھ میں آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے. اسی بات کا تذکرہ اللہ کا رسول کی حدیث میں موجود ہے. اور صحابہ نے جو آپ کی نماز کو بیان کیا اس میں اس بات کا تذکرہ کہی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بلکہ آپ جب بھی قیام کی حالت میں اس کو قیام کہتے ہیں. اور چونکہ اردو والے ہم ہیں تو اردو والے اس کو قومہ بھی کہتے ہیں. اردو زبان والے جو علماء ہیں وہ اس کو قومہ بھی کہتے ہیں. قومہ اور قیام ایک ہی چیز ہے، کھڑے ہونے. عربی میں قیامی کہتے ہیں. تو صحابہ نے جو احادیث بیان کی اللہ کے رسول کی کہ آپ قیام کی حالت میں جب بھی ہوتے تو آپ کے ہاتھ اس طریقے پر ہاتھ آپ رکھے ہوتے. تو سنت نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد نمازی اپنے ہاتھوں کو اس طریقے پر رکھ دیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کو چھوڑنا چاہیے. اس میں اختلاف ہے، دونوں بھی رائے ہیں. جس کو جو رائے زیادہ مناسب لگ رہی ہے دلائل کو وہ دیکھیں، اس کے اوپر عمل کرے، اس میں گنجائش ہے انشاءاللہ. لیکن اس مسئلے کو اختلاف کا، شر کا، جھگڑوں کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ افضل غیر اول کی بات ہے. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ سنت ہاتھ باندھنا ہے تو بہت بہتر ہے، اور بہت سارے علماء کی یہی رائے ہے. جیسے ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، عبید الجابری رحمہ اللہ، ان کے علاوہ اور شیخ سلمان الرحیلی رحمہ اللہ بھی موجودہ علماء میں، اور اس کے علاوہ سلف میں سے. تو انشاءاللہ ہاتھوں کو باندھ دے گے. اب اس حالت میں جب قیام میں انسان ہے، رکوع کے بعد کی حالت میں ہے، تو یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد یہ کہے گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ان کو آپ جو لیکچر آپ کو دیا گیا تھا جس میں دعاؤں کا ذکر ہے، ان کو آپ دیکھ کر اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دعا کی موجود ہے، اس میں ساتھ دعائیں ضرور یاد. جیسے امام اگر ہیں تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گا، ٹھیک اسی کی طرح مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گا اپنے دل کے اندر. امام ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا کی دعا پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا. اسے خیال رکھیے. اور دعائیں یاد ہیں اس حالت کی، یعنی قیام اور قومے کی حالت کی، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضرور ان کو یاد لیجیے. رکوع کے بعد والی حالت مکمل ہونے کے اختتام پر سجدے کی جانب نمازی متوجہ ہوگا. سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جانے کے متعلق جو طریقہ ہے اس کے بارے میں دو رائے علماء کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے گا جیسے اللہ اکبر، پھر گھٹنوں کو. اور دوسری رائے یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے گا جیسے اللہ اکبر ایسے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھا جائے گا. لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے، پھر گھٹنوں کو اس طریقے پر، اس کے بعد پیشانی کو زمین پر ٹیکا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کریں تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر گھٹنوں کو رکھیں. تو اس حدیث سے مسئلہ واضح ہے کہ پہلے ہاتھوں کو نمازی سجدے میں جانے کے وقت رکھے گا جیسے اللہ اکبر، ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹیکی جائے گی. تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. حالت سجدہ میں نمازی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں. 7 ہڈیوں سے مراد پیشانی اور ناک 1، اور یہ دونوں ہاتھوں کی 2 یعنی 3، اور یہ دونوں گھٹنے 5 اور پیر 7،
اس طریقے پر، اور اپنے ان تمام اعضاء کو جو سجدے کے اعضاء ہیں ان کو اچھے انداز میں زمین پر ٹکا دے گا، جیسے اللہ. سجدے میں جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو قبلے کی جانب رخ کرنا ہے اور اپنے کندھوں کے قریب اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے گا اس طریقے پر. سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، یہ بات تو معلوم ہوئی کہ ساتوں اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، پیشانی اور ناک، یہ 2 ملا کر ہوئے 3، یہ 2 گھٹنے، 5 دونوں پیر، اس طریقے پر 7 ہڈیاں. سجدے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو ہاتھ ہے یہ پیٹ سے دور ہو، اس کو ملا کر اس طریقے پر بعض لوگ کرتے، یہ غلط ہے. ایسے ہی پیچھے جو پیر ہے وہ پیر کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ملے ہوئے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے اس بات کو بیان کیا کہ آج سجدے کی حالت میں نے آپ کو دیکھا، رات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر میرا ہاتھ گیا، یعنی کہ آپ کے پیروں پر میرا ہاتھ پڑا. کہتی کہ آپ کے دونوں پیر منصوبتان ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. اس طریقے پر پیروں کو رکھا جائے گا. اب دیکھیے پریکٹیکل کیسے ہم کریں گے. اللہ اکبر. سجدے میں پیشانی کے ساتھ میں ناک کو زمین پر ٹکانا ضروری ہے. کچھ لوگ ناک کو نہیں ٹکاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو بھی زمین پر ٹیکنے کا حکم دیا ہے. لہذا ناک کو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے یا پیروں کو پیچھے سے اٹھا لیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس طریقے پر ہاتھ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اور یہ جو ہاتھ ہے کچھ لوگ ایسے ملا دیتے ہیں اس کو، یا اس طریقے پر کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اس طریقے پر سجدہ کرتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. یہ بھی غلط ہے، یا اس کو جو ہے اس طریقے پر کر لینا، ملا دینا ہاتھوں کو پیٹ سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طریقے پر جو بھی طریقہ نہیں میں نے بنا رکھا ہے. میں عورتیں سجدے کے اندر بڑی غلطی کرتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے سجدہ کرتے ہیں اس طریقے پر. یہ طریقہ یہ طریقہ یہ سارے طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے کے اندر اعتدال کو اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی بھی سجدے کے اندر اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کتے کی طرح. کتے کی طرح سے مراد کیا ہے؟ مشہور ہے اس کا طریقہ بیٹھنے کا، لوگ جانتے. ہمارے یہاں بعض عورتیں اپنے بازوؤں کو سجدے میں بالکل جھکا دیتی ہیں اور وہ کتے کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور عورتوں کے اور مردوں کے نماز میں کوئی فرق نہیں. تو سجدے کی حالت میں جہاں اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے کندھوں کے قریب قریب اور ہاتھوں کو کھلا رکھیں گے. اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی، لیکن آپ کھلا رکھتے ہاتھ کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی. اس طریقے پر اب ہاتھوں کو کھولنے کا معنی یہ بھی نہیں کہ انسان اتنا کھول دے کہ بازو والوں کو یہ جماعت میں تکلیف ہو رہا ہے، جیسے ایسے کھولتے بالکل ایسے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ ہاتھ کھولنے کا، ہاتھوں کا رخ، اس کے جو بازو ہے ہتھیلی ہے اس کا رخ ہوگا قبلے کی جانب، اور پیشانی اور ناک زمین پر ٹکے ہوئے ہوگے، گھٹنا زمین پر ٹکا ہوا ہوگا. دونوں گھٹنوں کے درمیان دوری ہونا چاہیے. دوری سے مراد یعنی چپکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. گھٹنے اس طریقے سے چپکے ہوئے نہیں رہیں گے بلکہ گھٹنے جدا جدا ہوں گے، لیکن پیر پیچھے سے ملے ہوئے ہو. پیچھے دونوں بھی پیر اس طریقے پر ملے ہوئے ہونا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب آپ کی ہوا کرتی، آپ رکھا کرتے تھے. تو اس کا خیال ہونا چاہیے. دونوں بھی پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے اور ان کی انگلیاں قبلے کی جانب ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے سجدے کا انشاءاللہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سجدے کے اندر دشواری آتی ہے. دشواری یہ کہ ہاتھوں کو زیادہ ہم کھول نہیں سکتے، کھولیں گے تو بازو والوں کو تکلیف ہوں گی، اذیت ہوں گی. تو اس حالت میں گنجائش ہے اس بات کی کہ آپ ہاتھوں کو تھوڑا سکھیر دیں اور ہاتھوں کو زیادہ اپنا پھیلائیں، کیونکہ وہاں دقت ہے، وہاں مسئلہ مختلف ہوگا، صورتحال مختلف ہے. اس لیے ورنہ عام حالت میں اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں، امام اکیلا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے موقع بھی ہوتا ہے تو ہاتھوں کو کھلا ہی رکھا جائے گا ایسے انداز میں جیسے اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. آپ کی بغل نظر آتی تھی، یعنی